الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، میں کاشف محمود آج پھر حاضر ہوں ایک نیا ایپیسوڈ لے کر آپ کی خدمت میں انشاءاللہ۔ کرونا ڈیز ہیں، سردی بھی بہت زیادہ ہے، میں سمجھ سکتا ہوں کہ گھر میں بھی پڑھنا بہت مشکل ہوگا کیونکہ سردیوں میں گیس بھی نہیں ہے، لیکن جو بھی ہو میرے پیارے بچوں، ہم نے پڑھائی نہیں چھوڑنی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ آج کلاس جو میرے پاس ہے وہ گریڈ 6 ہے اور سبجیکٹ اسلامیت کا ہے انشاءاللہ۔ جلدی سے اپنی کتابیں کھول لیجئے، یہ آکسفورڈ کی بک ہے جو اسلامیت کی ہے، آکسفورڈ کی گریڈ 6۔ آج جو ہم چیپٹر پڑھیں گے یہ ایسا چیپٹر ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے جو کہ آپ کی روزمرہ زندگی میں آپ کو کام آئے۔ اس کا نام ہے احسان۔ میں اس کو پڑھانے سے پہلے میں آپ کو پیارے بچوں بتاتا چلوں، اور والدین بھی اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ جائیے تاکہ وہ بھی سیکھیں، کیونکہ ہم نے بھی اپنے دور میں اس طرح کی چیزیں صرف رٹا لگا کے پیپر میں پاس ہونے کے لیے کی ہیں، لیکن ہماری پریکٹیکل لائف میں یہ والی چیزیں نہیں ہیں۔ پیج نمبر اس کا 45 ہے، 45 نمبر اس کا پیج ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں اس سے پہلے کہ ہم اس کو پڑھیں، آپ لوگ یہ وعدہ کریں کہ اس لیسن کو پڑھنے کے بعد آپ اس لیسن کو اپنی روزمرہ زندگی میں ضرور شامل کریں گے۔ ادروائز پیارے بچوں، اسلامیت کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں دین اسلام اس لیے دیا گیا کہ اس کو ہم اپنی زندگیوں میں لاگو کریں، جو کچھ بھی ہم سیکھیں اس کو ہم اپنی عملی زندگی میں لاگو کریں۔ اسی طرح اگر آپ اردو کا کچھ سیکھتے ہیں تو وہی اردو جو آپ سیکھتے ہیں اس کو اپنی عملی زندگی میں استعمال کیا کریں۔ اسی طرح سائنس ہے، میتھمیٹکس ہے، انگلش ہے، سوشل سٹڈیز ہے، جو بھی ایجوکیشن آپ حاصل کریں، آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ ہمیں ہماری عملی زندگی میں کام آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ اگر وہ تعلیم جو آپ سیکھتے ہیں وہ آپ کی عملی زندگی میں کام نہیں آتی تو زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ آئیے چلتے ہیں اپنے چیپٹر کی طرف۔ آج ہمارے پاس ہے احسان۔ آپ کی کتاب سب سے پہلے اس کا مفہوم بتائے گی۔ کتاب کہتی ہے احسان کا مطلب ہے کسی کے ساتھ نیکی کرنا، اچھا سلوک کرنا، بھلائی و مہربانی کا برتاؤ کرنا۔ تو احسان کا مطلب کیا ہوا؟ کسی کے ساتھ نیکی کرنا، کسی کا ساتھ دینا، کسی کی تکلیف میں اس کے کام آنا، کسی کو اگر پیسوں کی ضرورت ہے اس کو پیسے دینا، کسی کو اگر آپ کی خدمت کی ضرورت ہے تو آپ اپنی خدمت ان کو پیش کریں، کسی کو آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے تو آپ اس کو ساتھ دیں، کسی کو مشورے کی ضرورت ہے تو آپ اس کو مشورہ دیں، کسی کو آپ کا ساتھ سفر میں چاہیے تو آپ اس کا اپنا ساتھ سفر میں اس کو دیں، اس کو بھی ہم نیکی کہتے ہیں۔ آپ کے ہمسایوں کو کسی کھانے کی ضرورت ہے اور ان کو کھانا دینا، اس کو بھی نیکی کہتے ہیں۔ غریبوں کی مدد کرنا، اس کو بھی نیکی کہتے ہیں۔ ان شارٹ، کسی کے کام آنا میرے پیارے بچوں، کسی کے کام آنا کسی طرح سے بھی، چاہے وہ مالی ہو یا جانی ہو، اس کو ہم احسان کہتے ہیں۔ اسلام میں ایمان کے بعد جس چیز کی سب سے زیادہ تاکید کی گئی ہے وہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ ہے۔ تو سب سے پہلے ایمان، اللہ پر ایمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، یہ ساری ایمانیات کے بعد ہمارا دین اسلام کیا کہتا ہے؟ کسی کے ساتھ بھلائی کرنا۔ اب یہ ضروری نہیں کہ وہ جس کے ساتھ آپ بھلائی کر رہے ہیں وہ مسلمان ہی ہو، کسی غیر مسلم کے ساتھ بھی آپ بھلائی کر سکتے ہیں، آپ جانوروں کے ساتھ بھی بھلائی کر سکتے ہیں، آپ پودوں کے ساتھ بھی بھلائی کر سکتے ہیں، آپ اپنے ماحول کے ساتھ بھی بھلائی کر سکتے ہیں۔ اب ماحول کے ساتھ بھلائی کرنے کا مطلب آپ سمجھیں کہ اس کے ساتھ بھلائی کیسے کرنا ہے؟ ماحول کے ساتھ بھلائی کا مطلب یہ ہے کہ ماحول کو گندا نہ کریں۔ ماحول کو اگر آپ صاف رکھیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ ماحول کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ انصاف اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ آرڈر کرتا ہے، کس چیز کا آرڈر کرتا ہے؟ انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ تو اس لیے ہم پر جس طرح نماز فرض ہے، اسی طرح اپنے آپ پر بھی احسان کرنا فرض ہے، لوگوں پر بھی احسان کرنا فرض ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے قرآن پاک میں سے کیا سیکھا؟ کہ انصاف کرنا جیسے نماز فرض ہے ویسے انصاف کرنا فرض ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، ایمان فرض ہے، اسی طرح قرآن کہتا ہے کسی دوسرے کے ساتھ احسان کرنا بھی فرض ہے، اللہ اس کا حکم دیتا ہے۔ اس لیے آج سے پھر آپ ٹھان لیں کہ آپ لوگوں کی مدد کرنا شروع کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ وعدہ کرتے ہیں، ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے کہ آپ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ انصاف کریں گے اور احسان کریں گے انشاءاللہ۔ مزید اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورۃ القصص میں آیت نمبر 77 میں؟
وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور جیسی اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے ویسی ہی تم بھی لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو۔ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جیسے میں نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے ویسے تم بھی لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو۔ ہمیں رزق کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اب اس رزق میں سے ہم نے لوگوں کی مدد کرنی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ طاقت دیتا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ پیسہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں گھر دیتا ہے، بنگلہ دیتا ہے، گاڑی دیتا ہے، دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے، اور پھر اس میں سے ہم نے ان لوگوں کی مدد کرنی ہے جن کے پاس وہ چیزیں نہیں ہوتی۔ اس لیے پیارے بچوں اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا۔ مزید آپ کی کتاب کیا کہتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر لا تعداد احسانات ہیں، وہ اس صفت کو اپنے بندوں میں بھی دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اسی طرح بندہ بھی رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے، مدد کرنے والا ہے، تعاون کرنے والا ہے۔ اس لیے اس نے احسان کا حکم دیا ہے۔ احسان کا لفظ بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے، پس اللہ تعالیٰ کے بندوں سے حسن سلوک کرنا، خاص طور پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ کرنا اور پڑوسیوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، اسی طرح ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا، غریب کا قرض ادا کر دینا، کسی کی غلطی کو معاف کر دینا، یتیموں کی پرورش کرنا، بیواؤں کی دیکھ بھال کرنا، غرض یہ کہ ہر بھلائی کا معاملہ احسان کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ پیارے بچوں آپ کی کتاب کیا کہتی ہے کہ زندگی میں چاہے وہ شخص آپ کا رشتہ دار ہے یا نہیں ہے، آپ نے اس ہر بندے کی مدد کرنی ہے جس کو ضرورت ہے، چاہے وہ آپ کا ہمسایہ ہے، چاہے وہ آپ کا کلاس فیلو ہے، چاہے وہ آپ کا بھائی ہے، بہن ہے، والدین ہے، چچا ہے، چچی ہے، دادا ہے، دادی ہے، آپ کے سامنے والے ہمسائے ہیں، آپ کے محلے کے دوست ہیں، آپ کے محلے میں جو دکاندار ہے اگر اس کو مدد چاہیے آپ اس کی مدد کریں، آپ کے گھر میں اگر کوئی فقیر آتا ہے تو آپ اس کی مدد کریں، آپ کے جو رشتہ دار ہیں، دور کے رشتہ دار، نزدیک کے رشتہ دار، جہاں پر بھی ہیں آپ نے ان کی مدد کرنی۔ جہاں پر بھی آپ کو انسان ملے آپ نے کسی مسافر کی بھی مدد کرنی ہے، اس کے پاس کرایہ نہیں ہے، کھانے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، رہنے کے لیے اس کے پاس جگہ نہیں ہے۔ دیکھیے میں پھر آپ کو اللہ پاک کی وہ ایک آیت سورۃ القصص کی بتاتا ہوں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح میں نے تم پر احسان کیا اسی طرح تم بھی لوگوں پر احسان کرو، اور وہ احسان میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے۔ آج کل سردی بہت ہے، آپ کو چاہیے آپ غریبوں کی مدد کریں، ان کو کپڑے دیں۔ آج کل کورونا کی وجہ سے حالات لوگوں کے بہت زیادہ تنگ ہیں میرے پیارے بچوں، تو آپ ان لوگوں کے گھر جا کے ان کی مدد کریں جن کے کاروبار نہیں ہیں، جن کی دکانیں بند ہیں، جن کے پاس روٹی پکانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے پیارے بچوں آپ نے مدد کرنی ہے۔ پھر آپ نے دوسرے محلے میں بھی جا کے دیکھیں، مسجد میں جائیں جو آپ کے نمازی ایسے ہیں جو غریب نمازی ہیں، وہاں پر ان کو امام صاحب کو بولیں کہ ہم اس بندے کی مدد کرنا چاہتے ہیں کہ جو مدد کا حقدار ہے، اس سے پوچھیں، گلی گلی جائیں، پھر اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوگا انشاءاللہ۔ اب اگلا آپ کا جو پیراگراف ہے اس کی ہیڈنگ ہے احسان کی اہمیت اور افادیت، اس کی سگنیفیکنس کیا ہے اور اس کے کیا کیا فائدے ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے بار بار احسان کی تاکید کی ہے، بار بار احسان کی تاکید کی ہے۔ معاشرے کو برائیوں سے پاک رکھنے کے لیے لوگوں کے ساتھ بھلائی و مہربانی کا برتاؤ بہت ضروری ہے۔ احسان کرنے سے آپس میں محبت و بھائی چارے کی فضا پروان چڑھتی ہے۔ اگر آپ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ معاشرہ خوبصورت ہوتا ہے، لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو آپ کو پسند کرتا ہی ہے، لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں، آپ کی تعریف کرتے ہیں، اور آپ کے لیے پھر وہ دعائیں کریں گے انشاءاللہ جب آپ کسی کے ساتھ احسان کریں گے، کسی کی مدد کریں گے انشاءاللہ۔ احسان کرنے والوں کی جہاں اللہ تعالیٰ کی نظر میں قدر و منزلت ہے، وہاں دنیا میں بھی ایسے لوگوں کو عزت اور محبت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، مرنے کے بعد بھی لوگ انہیں اچھے نام سے یاد کرتے ہیں۔ احسان کرنے سے انسان کو حقیقی سکون اور مسرت حاصل ہوتی ہے۔ دیکھیے اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو لوگ آپ کی تعریف کریں گے، جب وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے تو آپ کا بھی نام لیں گے کہ فلاں بندے نے یا اللہ پاک میری مدد کی، تو بھی اس کی مدد کر۔ اور جب وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے پیارے بچوں تو پھر وہ یاد آتا ہے کہ وہ فلاں محلے کا ایسا بندہ تھا، وہ میری مدد کرتا تھا، وہ فلاں رشتہ داروں میں میرا چچا تھا، میرا ماموں تھا، میری خالہ تھی، میرا کزن تھا، میری مدد کرتا تھا، وہ اس دنیا میں نہیں رہا، تو آپ اس کو یاد کرتے ہیں، اس کی مثالیں دیتے ہیں۔ تو آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ کی بھی لوگ مثالیں دیں، جب دنیا سے آپ چلے جائیں لوگ آپ کو بھی یاد رکھیں، آپ کی تعریف کریں، آپ جیسا بننا چاہیں اور آپ کی مغفرت کی وہ دعا کریں۔
یاد رکھو ہمیشہ میرے پیارے بچوں، جو بھی نیکی آپ دنیا میں کسی کے ساتھ کرو گے، چاہے وہ جانور ہے، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ پودے ہیں، اللہ تعالیٰ اس نیکی کو کبھی بھی رائیگاں نہیں جانے دیتے۔ آپ کو اس کا بدل اس دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں تو ملے گا ہی ملے گا انشاءاللہ۔ شاعر کہتا ہے نا کہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم میر، کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہوئے میرے دل میں درد ہوتی، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ اس لیے میرے پیارے بچوں، لوگوں کا درد اپنے دل میں پیدا کرو۔ جب آپ کے ہمسایوں میں اگر کوئی بچہ روئے تو آپ کو بھی درد ہو۔ غریب بچے کے پاس اگر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آنے چاہیے، آپ کی نیندیں اڑیں، کیونکہ وہ بھی مسلمان آپ کے بھائی ہیں۔ مسلمان کا بھائی ہے اور وہ جسم کے حصوں کی مانند ہوتا ہے میرے پیارے بچوں۔ آپ یہ دیکھو کہ جب آپ کے جسم کا کسی حصے کو درد ہوتی ہے، انگلی میں درد ہو، دانت میں درد ہو، آنکھ میں درد ہو، کان میں درد ہو، تو پورا جسم درد میں رہتا ہے۔ آپ سو نہیں سکتے اگر آپ کو دانت میں درد ہے۔ اسی طرح جب آپ کے مسلمان بھائی کو درد ہو، تکلیف ہو، اس کو کوئی چیز چاہیے تو آپ کو بھی درد ہو۔ تو آج سے آپ نے یہ احسان والی جو طاقت ہے، یہ احسان والی عادت آپ نے پیدا کرنی، اور ہمیشہ آپ نے ریڈی رہنا ہے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے انشاءاللہ۔ وعدہ کیجئے انشاءاللہ۔ مزید اس کے فائدے کیا ہیں؟ دنیاوی فوائد کے ساتھ ساتھ اخروی نجات بھی احسان کی بدولت ملتی ہے۔ پس جنت اور جنت کی لازوال نعمتیں بھی احسان کرنے والوں ہی کے لیے ہیں۔ اب مزید آپ کی کتاب کیا کہتی ہے؟ احسان کو ضائع ہونے سے بچانا۔ احسان کسی لالچ و غرض کے بغیر صرف نیکی کے جذبے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر کیا جانا چاہیے۔ احسان کر کے جتانا اسے ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ احسان کی خوبی یہی ہے کہ اسے جتایا نہ جائے۔ دیکھو پیارے بچوں، اب آپ نے کسی کے ساتھ نیکی کرنی ہے، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے ہمسایوں کے ساتھ، یا جانور کے ساتھ، یا پودے کے ساتھ، تو آپ نے اس کو جتلانا نہیں کہ میں نے دیکھو اس کو میں نے پینسل دی ہے، میں نے اس کو روٹیاں دی ہیں، میں نے اس کو پیسے دیے ہیں، میں نے اس کو دو بیٹ دیے ہیں، سائیکل دی ہے، اور آپ نے شور کرنا شروع کر دیے، جتلانا شروع کر دیے۔ تو جتلانے سے آپ کی نیکی ضائع ہو جائے گی۔ جب بھی آپ نے کوئی نیکی کرنی ہے، احسان کرنا ہے، تو آپ نے شور و غل نہیں کرنا، آپ نے جتلانا نہیں ہے، کیونکہ آپ نے نیکی کس کے لیے کی؟ آپ نے نیکی صرف اور صرف اللہ کے لیے کی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیکی کی، اور آخر کار وہ نیکی آپ کو جنت میں لے جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن اگر آپ نیکی کر کے جتلائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسانات کیے ہیں اتنے زیادہ، اس نے تو کبھی نہیں جتلایا۔ اسی طرح ہمیں بھی جتلانا نہیں چاہیے۔ دیکھیے قرآن پاک میں سورہ البقرہ میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا۔ مومنو، اپنے صدقات و خیرات کو احسان جتانے اور ایذا دینے سے برباد نہ کرو، صدقات کو نہ جتلاؤ۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ جب آپ کسی پر نیکی کریں، اللہ کی راہ میں نیکی کریں، تو دائیں ہاتھ اگر نیکی کرتا ہے تو بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلے، چھپ کے نیکی کرے۔ ہاں، بظاہر نیکی کرنے کے لیے بھی کہا گیا ہے تاکہ لوگوں کو بھی ہمت ملے کہ ہمیں بھی نیکی کرنی چاہیے، لیکن احسان جتلانے کے لیے نہیں کہنا چاہیے۔ ہمارے بھی والدین اپنے بچوں پر احسانات جتلاتے ہیں کر کے کہ ہم نے تمہیں پڑھایا، ہم نے تمہیں اچھی یونیورسٹی میں بھیجا، ہم نے تمہیں باہر بھیجا اور تم نے یہ کرنا شروع کر دیا۔ کبھی بھی ہم نے جتلانا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جنت میں مکار، بخیل اور احسان جتانے والے داخل نہ ہوں گے، نہ کننگ مکاری کرنے والا، نہ کنجوسی کرنے والا، اور نہ ہی احسان جتانے والا جنت میں جائے گا۔ اس لیے پیارے بچوں، اگر آپ نے جنت میں جانا ہے تو آپ نے جو نیکی کی ہے اس کو کبھی بھی آپ نے جتلانا نہیں ہے انشاءاللہ۔ اسی طرح دکھاوے کے لیے یا شہرت حاصل کرنے کے لیے کیے جانے والے احسان کرنے کا کوئی اجر نہیں۔ لوگ اپنی شہرت کے لیے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے 1000 روپیہ مسجد میں دیا تو اس کے اعلانات کرواتے ہیں۔ تو ہم نے کبھی بھی اس کا اعلان نیکی کا
نہیں کروانا، اس سے نیکی ضائع ہو جاتی۔ ایسا احسان اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم کسی کے ساتھ احسان کرو تو اسے ظاہر مت کرو، اور جب کوئی تمہارے ساتھ احسان کرے تو اسے مت چھپاؤ۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ اگر آپ نے احسان کیا ہے تو اس کو مت بتلاؤ، اگر آپ کے ساتھ کسی نے نیکی کی ہے تو اس کو ضرور بتلاؤ، تاکہ لوگوں میں طاقت پیدا ہو، لوگ مزید نیکی کرنے کے لیے آگے بڑھیں، اور جس نے نیکی کی ہو وہ بھی خوش ہو اور اللہ بھی خوش ہو۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہمیں جب بھی اور جہاں بھی لوگوں کے ساتھ بھلائی کا موقع ملے اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ ہمیں نیکی کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے انشاءاللہ۔ ہم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں سبقت لے جانے کی کوششیں کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہوں اور ہمیں دنیا اور آخرت میں اچھا مقام ملے۔ تو یہاں پہ آپ کا چیپٹر میرے پیارے بچوں ختم ہوتا ہے۔ آج ہم نے احسان کے بارے میں پڑھا۔ احسان کا مطلب ہے نیکی کرنا، ساتھ دینا، کسی کی مدد کرنا، جانی مالی کسی لحاظ سے بھی۔ وہ انسان ہو سکتے ہیں، وہ جانور ہو سکتے ہیں، وہ پودے ہو سکتے ہیں، وہ آپ کا یہ ماحول ہو سکتا ہے، ان سب کے ساتھ آپ نیکی کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے نیکی کرنے اور احسان کرنے کا حکم دیا، اسی لیے ہمیں ہر انسان کے ساتھ چاہے وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے ہم نے اس کے ساتھ نیکی کرنی ہے۔ تو ہم سارے بچے اور والدین آج سے وعدہ کریں کہ ہم اپنے مسلمان بہنوں بھائیوں کا، ہم انسانوں کا، جانوروں کا، پودوں کا اور اس ماحول کا خیال رکھیں گے، اور جب ہم نیکی کریں تو ہم اس نیکی کو جتلائیں گے نہیں، لیکن جس کے ساتھ نیکی کی جائے وہ لازمی بتائے کہ فلاں بندے نے میرے ساتھ نیکی کی ہے۔ نیکی کرنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں، دنیا میں آپ کو عزت ملتی ہے، شہرت بھی ملتی ہے الحمدللہ، لیکن ریاکاری دکھاوے کے لیے اگر آپ نیکی کریں گے تو یہ اعمال آپ کے ضائع ہو جائیں گے۔ اس سے دنیا میں لوگ آپ کو پسند کریں گے، آپ کی طرح بننا چاہیں گے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دے گا۔ جب جو بندہ کسی سے نیکی کرتا ہے دنیا سے چلا جاتا ہے تو لوگ اس کو یاد کرتے ہیں اور اس کو دعاؤں میں شامل رکھتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ پیارے بچوں آج سے اگر آپ پہلے نیکی کرتے تھے اس سے زیادہ نیکی کریں گے، اگر آپ نہیں کرتے تھے تو آج سے آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے محلے میں دوستوں کے ساتھ، اپنے اساتذہ کرام کے ساتھ، مساجد میں نمازیوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، سب کے ساتھ نیکی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور جلد سے جلد دنیا کے حالات ٹھیک کرے، کرونا کو ختم کرے، اور ہم واپس اپنے اسکول میں جا کے اپنی ٹیچر سے پڑھیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔